چلیے اگر دوسرا کوشچن نہیں، میں میرے ہی ذہن میں ایک اور کوشچن بھی آ رہا ہے، جی 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 فرمائیے. اور وہ جو ہم جب آپ کو بتا رہے تھے حضرت آدم علیہ السلام کا جی سلسلہ، جی تو اس میں جب یہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ شیطان نے، ویسے میرے خیال میں اگر میں غلط نہیں ہوں، دو تین جگہوں پہ یہ بات ہے، لیکن یہ کہ اس میں کہیں پہ یہ ہے کہ وسوسہ ڈالا، اور کہیں پہ یہ ہے کہ مطلب اس کو ان کو ورغلایا یا قسمیں کھا کے بتایا جی جی. اپنی بات منوانے کے لیے. تو یہاں جو میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے، یا میرے ذہن میں بات سمجھ میں نہیں صحیح آ پا رہی، وہ یہ کہ جن جو ہیں وہ تو وسوسہ کی قدرت تک، مطلب ان کو یہ چیز حاصل ہے، لیکن یعنی اس طرح سے ورگلانا اور قسمیں کھا کر بتانا یا کچھ کرنا، وہ تو اگر کوئی سامنے نہ ہو کس طرح سے یہ چیز ذہن میں آ سکتی ہے ایک تھرڈ پرسن جی کی؟ میں سمجھ گیا بات آپ کی. اصل میں ہمارا جو اردو کا وسوسہ ہے وہ صرف غیبی سا ہوتا ہے. یعنی صحیح. کوئی وہ اس ہم چیز کو وسوسہ سمجھتے ہیں جو سامنے نہ ہو، بس دل میں بات ڈال دے. عربی زبان میں وسوسہ بالمشافہ بھی ہوتا ہے اور غیب سے بھی ہوتا ہے. اچھا. تو جب ہم مثال کے طور پر میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہوں، دوستی ہو ہماری گہری، تو آپ کہیں یار میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میں نے چلو چلو آؤ یار فلم دیکھنے چلتے ہیں، تو اب میں کیا کر رہا ہوں؟ وسوسہ ڈال رہا ہوں، حالانکہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. تو عربی جی. میں یہ بھی وسوسہ ہے. تو دل میں خیال ڈال دینا برائی کا، یہ بھی وسوسہ ہے. اور سامنے کوئی بیٹھ کے سجیشن دے دینا، آؤ یار چلتے ہیں یہ کام کرتے ہیں، تو یہ بھی وسوسہ ہے عربی کی زبان سے. تو وہ جو قاسمہ ہما، ان سے قسمیں کھا کھا کر ابلیس نے کہا، وہ بھی وسوسہ ہے، وہ سامنے صحیح. آ کر وسوسہ ہے. اور ایک ہے کہ جو دل میں بات ڈال دیتا ہے آج کل، جیسے ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اس وقت تو چونکہ آدم اور ابلیس دونوں اس قابل تھے کہ ایک دوسرے سے بات چیت کریں، ایسے جیسے ہم ایک دوسرے سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن صحیح. جنت سے نکالے جانے کے بعد یہ ختم ہو گیا. تو اب یہ سلسلہ صرف دل میں بات ڈالنے کی حد تک رہ گیا ہے. تو ہم اسی وسوسے سے واقف ہیں، لیکن عربی میں وسوسہ دونوں معنی رکھتا ہے. صحیح. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس جنت سے نکل جاؤ، کا مطلب یہ ہوا کہ ٹھیک ہے زمین تو یہی تھی، لیکن وہ پردہ ڈال دیا گیا جس میں کہ وہ پہلے ہر چیز دیکھ لیا کرتے تھے، یا کیا کہنا چاہیے، مطلب کہ فرشتوں کو بھی دیکھ لیتے ہوں گے، ان سے بھی بات کر لیتے ہوں گے، جنوں سے بھی بات کر لیتے ہوں گے، ان کو بھی دیکھ لیتے ہوں گے، لیکن یہ کہ اس کے بعد وہ ایک دم پردہ ڈال دیا گیا جس میں کہ صرف اور صرف دنیا جو ہے ہماری، جو اس وقت کی موجودہ دنیا ہے، وہی بس اب مسکن رہ گئی، یعنی وہیں پہ اب آپ کو سب کچھ کرنا ہے. جی بالکل یہ ممکن ہے، کیونکہ یہ امور متشابہات میں سے ہے، اس لیے ہم یہ زیادہ بات قطعیت سے نہیں کر سکتے. تو ممکن ہے کہ بس اللہ تعالیٰ نے غیب کا پردہ ڈال دیا کہ اب اللہ کی دنیا نظر نہیں آ رہی، بس یہی مادی دنیا نظر آ رہی ہے. تو یہ بالکل عین ممکن ہے.